اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کرسچنز نے اپنے احبار کو، یعنی وہ علماء جو علم کی گہرائی میں، یعنی مفتی کہہ لیں، فقیہ کہہ لیں، اور رہبان، راہب کی جمع ہے رہبان، جو گوشہ نشین لوگ، صوفی، جوگی، انہیں بھی رب مان لیا تھا من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کے سوا، یہ ترجمہ کیا اس کرسچن نے کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو، مشائخ کو رب مان لیا تھا اللہ اور عیسیٰ کے سوا۔ تو اس نے کہا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور عیسیٰ ایک ہے، اصل میں یہ وہ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ کون سی آیت ہے؟ پھر وہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دی، پھر کہا ترجمہ غلط کیا ہے۔ وہ ترجمہ غلط ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کیسے تھا؟ اگر آپ اس کی کنٹینیوٹی دیکھیں تو وہ ترجمہ اگر زبر زیر کا فرق نہ کیا جائے تو وہی بنتا ہے جو کرسچن کہہ رہا تھا۔ چونکہ قرآن جو ہے ایک پیورلی لٹریچر کی بک ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن حکیم میں بعض اوقات الفاظ کی ترتیب ایسی ہو جاتی ہے کہ اس سے کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے، جس طرح کہ وضو کے طریقے کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ ٹیکنیکل ریزن وہ آپ سمجھ لیں۔ یہ جو 7 الفاظ ہیں نا، من دون اللہ، اللہ کے سوا انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے جوگیوں کو رب مان لیا تھا۔ والمسیح ابن مریم، اگر یہاں ہوتا نا والمسیح ابن مریم، یعنی ہا کے اوپر زبر کی بجائے زیر ہوتی اور ابن کے لفظ کے اوپر نون کے نیچے زیر ہوتی، تو پھر وہی ترجمہ بنتا تھا جو وہ بھائی کہہ رہے تھے۔ ویسے اگر زبر زیر ہٹا دے تو ترتیب میں وہی ترجمہ بنتا ہے جو وہ کرسچن کہہ رہا تھا، وہ تو شرکی ترجمہ بنے گا، وہ تو قرآن میں فٹنگ ہی نہیں بیٹھتا، اس لیے زبر زیر بڑی ضروری ہے۔ مسیح کے اوپر زبر ہے اور بن کے اوپر بھی زبر ہے، ان دونوں کے نیچے زیر لگا دینا تو وہی ترجمہ بنے گا جو وہ شرکیہ ترجمہ ہے۔ لیکن قرآن میں یہاں زبر ہے، اس زبر کی وجہ سے اس کا لنک پیچھے جڑے گا، لہٰذا اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ جیوز اور کرسچنز نے اپنے علماء کو، اور اسپیسیفکلی ظاہر کرسچنز کے حوالے سے، اور اپنے صوفیوں کو اور عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا لیا تھا اللہ کے سوا۔ لیکن قرآن کی ترتیب میں کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اب ترتیب میں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ مسیح کا ذکر آ رہا ہے اور جوگی اور صوفی اور مولوی ایک طرف ہے، اس لیے اس نے مکس کرنے کی کوشش کی۔ لیکن چونکہ یہاں ہاں پر زبر ہے، نون پہ بھی زبر ہے، اس لیے اس کا لنک پچھلے حصے کے ساتھ جا کے بنتا ہے، نہ کہ وہ ترجمہ جو کرسچن سمجھ رہا تھا۔ یہ وہ ٹیکنیکل چیز تھی جو یہ ایک مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے اور اس کا اظہار کرنا وہاں پر ضروری تھا۔ لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب کی عربی کے حوالے سے ایکسپرٹیز نہیں ہے اور نہ وہ اس میں پڑھتے ہیں، ان کو اس لیول پہ جانا بھی نہیں چاہیے تھا، جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ ایک کمزوری تھی اس جواب میں نے اس لیے آپ کو ہائی لائٹ کر دی۔ پلس یہ کام وہ کر سکتے تھے کہ وہ کہتے کہ یہ آیت پوری پڑھو، کیونکہ اس آیت میں ساتھ ہی آ رہا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور انہیں تو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کریں ایک اکیلے رب کی، ایک اکیلے معبود کی۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس کے، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ہی آ گیا ہے کہ ایک خدا کا حکم تھا، لہذا اگر کوئی من دون اللہ کے ساتھ غلطی سے والمسیح ابن مریم پڑھ دے تو قرآن میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اس آیت کا اگلا حصہ واضح کر دے گا کہ ایک اکیلے رب کی آپ نے عبادت کرنی۔ ہاں، اس میں اگر کوئی مزید کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اکیلے الہ سے مراد جیزس کرائسٹ اور خدا ہی ہے، کیونکہ ہم تو تینوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، یعنی کہ اللہ، جیزس کرائسٹ اور ہولی گوسٹ، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔